فاطمہ۔ دوستو، اس زمین پر سب سے پاک اور مقدس جگہ خانہ کعبہ یعنی اللہ پاک کا گھر ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے گھر وہی جاتا ہے جس سے اللہ پاک بلاتے ہیں۔ انسان پیسے سے، وسائل کے ہونے سے اللہ پاک کے گھر نہیں جا سکتا۔ بہت سارے بڑے بڑے دنیا دار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے تمام دنیاوی وسائل سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر نہ جا سکے، حج نہ کر سکے، طواف نہ کر سکے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ سکے۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی فیمس اداکارہ راکھی ساونت کو تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کچھ وقت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام فاطمہ رکھا تھا۔ کافی زیادہ لوگ انہیں ڈرامہ کوئین بھی کہتے ہیں، انہیں ٹرول بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق بھی بناتے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ ان کی چند تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ راکھی ساونت فائنلی عمرہ کرنے پہنچ گئی۔ راکھی ساونت کو کون نہیں جانتا؟ راکھی ساونت کو لوگ الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں، اور ان کا فیمس نام ڈرامہ کوئین ہے، کیونکہ یہ ڈرامے بہت کرتی ہے۔ ان کا ماضی اور ان کا حال، یعنی ان کا پاسٹ اور پریزنٹ، اس بات کی پوری گواہی دیتا ہے۔ راکھی ساونت ایک ایسی محترمہ ہے جو کہ لوگوں کے حساب سے ایک بہت بڑی اسٹنٹ باز ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ راکھی جو بھی کرتی ہے سب پبلسٹی کے لیے ہی کرتی ہے۔ راکھی ساونت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے مسلمان ہونے سے نہ ہندو ناراض ہے، نہ مسلمان اتنے ایکسائٹڈ اور خوش ہے، کیونکہ راکھی ساونت کا معاملہ پل میں تولا پل میں ماشا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ میڈک کی طرح ادھر سے ادھر اچھل کود کرنا اس کی عادت ہے۔ لیکن اب وہ عمرہ کرنے مکہ اور مدینہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ویسے راکھی نے کھلے عام اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اس کا اقرار کئی بار کر چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں آتا۔ اس کے نماز، روزے، افطاری کی کئی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس نے اپنا نام فاطمہ بھی رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس نے کئی بار پلٹی بھی ماری ہے۔ بہرحال راکھی ساونت کے عمرہ جانے پر لوگوں کے الگ الگ خیالات، الگ الگ اوپینین سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ راکھی ساونت عمرہ کرنے کے لیے گئی بھی ہے یا نہیں، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے یا فیک نیوز ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ راکھی عمرہ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ راکھی نے خود اپنے ویریفائی اکاؤنٹ سے کچھ ویڈیوز شیئر کیے ہیں، جس میں راکھی جس ہوٹل میں ٹھہری ہے وہاں کی ہوٹل میں اس کا استقبال کیا گیا۔ ایک کیک ہدیے میں اس کو دیا گیا جس کے اوپر تسبیح جیسا کچھ بنا ہوا تھا، جس کو وہ پا کر راکھی کافی خوش نظر آ رہی ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ بھی اس کا ایک ڈرامہ ہی ہوگا۔ آنے کے بعد پتا چلے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ لوگ ان کے عمرہ جانے کی جو ویڈیوز ہے سوشل میڈیا پر، اس کے کمنٹ سیکشن کو میں نے پڑھا تو کچھ کمنٹ ایسے مجھے پڑھنے کو ملے، جس میں ایک یوزر لکھتا ہے کہ اس کو بھی ثنا خان جیسا فیم چاہیے، اتنی بڑی جگہ جا کر بھی یہ سب کچھ۔ ایک یوزر ہے وہ لکھتی ہے کہ اب یہ کیس سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا اپنے شوہر عادل کے ساتھ کچھ جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ کیس سے بچنے کے لیے بھاگی ہے۔ یہ لوگ اپنے دل سے نہیں اپناتے، صرف لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک اور یوزر لکھتے ہیں کہ ڈونٹ پلے وتھ گاڈ راکھی، یعنی خدا کے ساتھ مت کھیلو راکھی۔ ایک اور یوزر لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی آنے کی اجازت مل گئی، I can't believe this۔ اور
वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राखी को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और उसको दुआएं भी दे रहे हैं, और कुछ लोग उसके उम्रा कबूल होने और इस्लाम पर इस्तेकामत के साथ जमे रहने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह की वीडियोस राखी सावंत की मदीने से आ रही है, लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है राखी के उम्रे से मुताल्लिक, उसके इस्लाम कबूल करने से मुताल्लिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और मैं आपको मेरी अपनी राय भी बता देता हूं। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत रहना चाहिए, किसी के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हुस्न ज़न यानी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि हुस्न ज़न भी नेकी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न ज़न यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी इबादत में शामिल है, नेकी है, सवाब मिलता है। और फरमाते हैं कि लोगों के बारे में बुरा सोचने से बचो, खुशगुमानी यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना बेहतरीन परहेजगारी है। और देखिए, खास बात आपको बताऊं मैं, एक बहुत यानी मुद्दे की बात। देखिए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हमने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा है। किसी के इस्लाम पर शक करना, किसी के उम्रे पर शक करना, किसी के नमाज रोजे पर शक करना, इसका हक हमें नहीं है, चाहे वो सच्चे दिल से करे या झूठे दिल से करे। झूठे दिल से इस्लाम कबूल करने वाले मुनाफिकों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी कि ये मुनाफिक है, झूठे दिल से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी नमाजों में शामिल करते थे, अपनी मजलिसों में शामिल करते थे, उनके साथ हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ हुस्न ज़न रखते थे। सब जानने के बावजूद भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मुनाफिकों के साथ था, जो झूठे दिल से सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज रोजा किया करते थे। इस वक्त मुझे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें एक छोटे लश्कर में जंग के लिए भेजा। उस जंग के दौरान हुआ ये कि एक दुश्मन पर हमने काबू पा लिया और बस हम उसको मारना ही चाहते थे कि उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी हमने उसको नेजा मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। ज़ैद बिन उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद इस बात से मेरे दिल में जरा खटका पैदा हुआ, शक पैदा हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर जब मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का तस्किरा किया, डिस्कस किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया? तो मैंने कहा कि हुजूर, उसने तो उस हथियार के डर से और मरने के डर से कलमा पढ़ा था। तो कुर्बान जाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज हो गए और फरमाया कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसने दिल से कहा था या नहीं कहा था। और आप बार बार मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सख्त पछतावा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ है, जो नजर आ रहा है बस हम उसी के मुकल्लफ है, किसी का दिल चीर कर हमने नहीं देखा। हमें अच्छा गुमान करने में और किसी के बारे में अच्छा सोचने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं, ये हमारा खून जल रहा है। अगर वो ड्रामा कर भी रही है तो ये अल्लाह उसके दरमियान का मसला है, अल्लाह उसके बारे में हमसे थोड़े सवाल करने वाले हैं। इसलिए अच्छा गुमान करो और बदगुमानी से बचो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो, ये उसका और अल्लाह का मामला है। ठीक है। और ये बात हकीकत है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह पाक सामने वाले के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत और अच्छाई डालेंगे। लेकिन अगर आप किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, हसद रखेंगे, तो सामने वाले के दिल में भी अल्लाह पाक वैसे ही मामलात पैदा फरमाएंगे। और दोस्तों, एक बात और भी है कि देखिए, आप अगर लोगों को राज़ी करने में लगे रहे, मिसाल के तौर पे आप लोगों के सामने अच्छे बने रहे, सारी ज़िंदगी आपने अच्छे काम किए, नेक बने रहे, बहुत साले बने रहे, लेकिन आपसे जानबूझ के नहीं,
بلکہ انجانے میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، یا کوئی ایسا گناہ ہو گیا جو لوگوں کو برا لگ گیا، تو لوگ آپ کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیں گے۔ لیکن اللہ پاک کے ساتھ معاملہ انسان کا الگ ہی ہے، کہ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، خطا کار ہو، لیکن اللہ پاک سے ایک دفعہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سچے دل سے جو ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ گیا، قطرہ آ گیا، جو گرا بھی نہیں، صرف آ گیا، اللہ پاک اس کے آنے سے پہلے پہلے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ اگر وہ گئی ہے، عمرے پہ گئی ہے، تو اچھی بات ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے کمی کوتاہی تو ہر انسان کے اندر ہے نا، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، اور وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ بھی نہ ہو۔ انسان سے گناہ لازمی ہوگا، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اگر اس سے گناہ نہیں ہوگا، خطا نہیں ہوگی، تو پھر تو یہ فرشتہ بن جائے گا نا، اس کا شمار تو پھر فرشتوں میں ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اسلام پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے، اور عمرے کی انہیں جو خیر و برکات ہے وہ عطا فرمائے، کہ انسان اللہ کے گھر سے واپس آنے کے بعد بھی جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسا بن جائے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ باقی اس بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔